تھوڑی دیر سن لے، تمہیں بھی گانے بجانے میں بہت مزے آتے ہیں، تقریر ہوتی ہے تو تمہارا دل نہیں لگتا۔ ہاں، اور ایک کی بھیڑ چال ہوتی ہے، اگر ایک ہو گئی تو 75 پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ جاتا نہیں چلو، تم کیوں جا رہی ہو بھائی؟ بھیڑ چال یہ نہیں، بیٹھیں گی تو سب بیٹھیں گی، جائیں گی تو سب جائیں گی۔ سنیں میری تقریر سنیں، ادھر نہ دیکھیں، ایک بات بھی میں نے کہہ دی، خیریت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی پوری تقریر اسی پہ میں نے گزاری، اللہ والوں کی اگر نگاہ سیدھی ہو گئی تو تیری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ پوری تقریر، بس تقریر کا آخر بھی یہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں بس میں آنا۔ سرکار غوث پاک کا مریض بولا حضور تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، کہا مت جا، یہ سفر تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہی میں نے کہا تھا، نہیں کہا تھا؟ کہا حضور کیوں؟ کہا اس سفر میں نقصان ہوگا، اس سفر میں نقصان ہوگا، جان کا بھی مال کا بھی، جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا۔ کہنے لگا حضور آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں، اگر نگاہ کرم کر دیں، دعا کر دیں، بگڑی بن جائے گی۔ سرکار سے پاک نے کہا نہیں مانتا تو جا، چلا جا، اللہ تیرے سفر کو مبارک کرے۔ لو بھائی ہو گئی دعا اس کے لیے، جا تیرے سفر کو مبارک کرے۔ اس نے اپنا قافلہ لیا اور قافلہ لے کے چلتا بنا۔ جلسے میں آنے والوں اب ذرا 1 منٹ کے لیے توجہ لگا لینا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی مزار پہ جاؤ، چاہے اجمیر جاؤ، کلیا جاؤ، چاہے اس مزار پہ آؤ، چاہے کسی اور پہ جاؤ، دل کو سنبھال کے جانا۔ جب بھی عرصوں میں جاؤ تو میلے ٹھیلے کے چکر میں نہ جایا کرو، وہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے نہ جایا کرو، وہاں پر کھیل کھلونے کھیلنے کے لیے نہ جایا کرو، وہاں پر جایا کرو دل کو سنوارنے کے لیے جایا کرو، زندگی کو سنوارنے کے لیے جایا کرو، آخرت کو سنوارنے کے لیے جایا کرو، تقدیر کو سنوارنے کے لیے جایا کرو۔ لوگوں اللہ والوں کے تیار جو ہے کھیلنے کی جگہ نہیں ہوتے، وہاں پر جو ہے بے حیائی کی جگہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں تو جو دعائیں مسجد میں قبول نہیں ہوتی وہ اللہ والوں کے دربار میں قبول ہوتی ہیں۔ قبول نہیں ہوتی، اگر اللہ والوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعائیں کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ غوث اعظم نے دعا کر دیا، قافلے کو لے کے چلتا بنا۔ لوگوں کو کئی دن کا سفر تھا، دن بھر چلتا رات کو پڑاؤ کرتا، لوگوں دن بھر چلتا رات کو پڑاؤ کرتا۔ ایک جگہ راستے میں بیابان سنسان جنگل ہے، شام ہو گئی، یہیں پر پڑاؤ کر لیا، یہیں پر مغرب کی نماز پڑھ لیا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، کھانے پینے کے سامان یہیں سے قافلے سے نکالے گئے، پورے قافلے والوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، آرام کیا، نماز عشاء پڑھا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس نے قافلے والوں سے کہا یہیں پر آرام کر لو، یہیں پر سو لو، یہیں پر رات بتائی جائے گی۔ صبح کو جیسے ہی فجر کی اذان یہیں پڑھیں گے، فجر کی اذان پڑھنے کے بعد جماعت نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمارا قافلہ آگے چلے گا، پھر ہمارا دن بھر کا سفر رہے گا جیسا ہمارا شیڈول ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، کسی طریقے سے روز کا شیڈول تھا، رات میں کہیں نہ کہیں رکتے تھے، لیکن آج بیابان سنسان جنگل ہے، یہاں پر یہ رک گئے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پورا قافلہ سو گیا، لوگوں ذرا غور کرو، قافلہ سویا۔ سونے کے بعد میں یہ صبح کو اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں لوگوں کو بڑا پریشان تھا یہ قافلے کا امیر غوث اعظم کا امیر بڑا پریشان تھا، بہت پریشان تھا، چہرہ اترا ہوا، چہرہ اداس تھا۔ قافلے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، یہ معاملہ اندر کا تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں جہاں جانا تھا چلا گیا، جانے کے بعد میں اپنا مال بیچا، مال اچھے سے تجارت کیا، نفع کمانے کے بعد واپس بغداد شریف آ گیا۔ بغداد شریف آنے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد میں کہنے لگا حضور آپ کا کرم ہوا، آپ کی کرپا ہوئی، آپ کی نگاہ کرم ہوئی، میرا سفر بڑا اچھا رہا، میرا مال اچھا دکھا، مجھے منافع اچھا ہوا، مجھے فائدہ اچھا ہوا، مجھے بینیفٹ اچھا ہوا۔ حضور آپ تو کہہ رہے تھے سفر اچھا نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے تھے نقصان ہوگا، مجھے تو فائدہ ہوا، مجھے تو آپ کہہ رہے تھے مال کا نقصان ہوگا، میرا تو مال بڑھ گیا۔ کہنے لگے تو کیا جانے، جہاں تیری نظر ختم ہوتی ہے وہاں سے تیرے غوث کی نظر شروع ہوتی ہے۔ دنیا والے آنکھیں کھول کے دیکھتے، اللہ والے دل کی
کی آنکھوں سے دیکھتے سبحان اللہ بس 1 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے بالکل میرے بھائی بہت اچھا آپ نے سنا اور میری تقریر بہت لمبی ہو گئی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی تقریر کر لوں گا آپ اتنا اچھا سن لیں گے اللہ سلامت رکھ کے رات کا 2 بج گیا اور آپ کا جلسہ اتنا کامیاب ہے کہ اتنا کامیاب جلسہ میں نے بہت دنوں میں دیکھ رہا ہوں اتنے کامیاب جلسے بہت کم ہوتے ہیں کہ لوگوں رات کے 2 بجے بھی لوگوں کی طرف سننے کی ایسی باقی ہے اتنی محبت کے ساتھ سننا ہے میرے غوث نے کہا تجھے کیا پتا یہ تو تیرے پیر کی نظر کا کمال ہے کہ تو مالا مال ہے تیرے پیر کی نظر کا کمال ہے کہ تو مالا مال ہے ارے جب پیر کی نظر کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی نظر کا عالم کیا ہوگا ذرا غور کرو جلسے ماننے والوں ذرا غور کرو کہنے لگا حضور آپ کی نظر کا کیا کمال ہے ذرا بتا بھی دیں کہنے لگا پوچھ کے کیا کرے گا نظر پڑ گئی کام ہو گیا جانا کہنے لگے سننا چاہتا تو پھر سن لیں اس رات کیا ہوا تھا جو بیابان جنگل میں سنسان جنگل میں عشاء پڑھ کے سویا تھا صبح کو اٹھا تھا تیرا چہرہ اداس تھا اور یہ ہے اللہ والوں کی نظریہ بغداد میں بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ بیابان میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ والا جانتا اللہ بولو یہ جو مقابلے قبطانی کرا رہے ہیں یہ جو قوم کے چندے لے کے مقابلے کرا رہے ہیں قبروں میں بھی ٹھکائیاں ہوں گی مرنے کے بعد اللہ والوں کے دیان میں اچھے کام کرو تاکہ زندگی اچھی ہو جائے کہنے لگا حضور وہ تو معاملہ یہ تھا کہ جب میں جنگل میں سویا نا تو 1 منٹ کی تو بات ہے محمد سے سن لو میں تقریر بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں بالکل آخر جملہ چل رہا ہے یہ تقریر کا کہنے لگا حضور بات یہ ہے میں روزانہ سوتا تھا اٹھتا تھا لیکن کچھ ضدی بات نرالی تھی کہنے لگے کیا تھی ذرا بتا تو دے کہنے لگا حضور بات یہ تھی میں عشاء پڑھ کے اپنے قافلے والوں کے ساتھ جب اس جنگل میں سویا اس صحرا میں سویا تو میں نے کیا دیکھا آدھی رات آئی میں نے آدھی رات خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے صحرا کے ٹاپوؤں نے مجھے جنگلی ٹاپوؤں نے میرے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور حملہ اتنا خطرناک تھا حضور کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا سارا مال لوٹ کے لے گئے اور حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے سارے قافلے والوں کو قتل کر دیا اور میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں ان ڈاکوؤں نے ان رہزنوں نے آخر میں مجھے بھی قتل کر دیا میرا مال بھی لوٹ کے لے گئے میں گھبرایا میری آنکھ کھلی میری سانسیں تیز چل رہی تھی پسینہ تھا میں بڑا اداس تھا یا اللہ یہ میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے میرے قوس نے کہا سن لے جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ میرے ساتھ حقیقت میں ہونے والا تھا اسی لیے میں نے منع کیا نہ جا لیکن جب تو نہ مانا تو عبد القادر نے دعا کر کے تیری حقیقت کو خواب میں بدلوا دیا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم عظمت غوث اعظم کرامت غوث اعظم عبد القادر نے دعا کر کے تمہارا جانے والا تھا جب سے میری بات کا میں کہتا ہوں تم دعا کر دو میں اپنی جان کو مال لے کے جا رہا ہوں جب میں نے آنکھیں بند کر کے کشف کی حالت میں دیکھا تو تم مرنے والا تھا تیرا مال لوٹنے والا تھا میں نے منع کیا لیکن جب نہ مانا تو تیرے پیر نے دعا کر کے کہہ دیا مولا اس کی حقیقت کو خواب میں بدل دے سبحان اللہ میرا دعا کرنا تھا اللہ نے تیری حقیقت کو خواب میں بدل دیا بے شک سبحان اللہ یہ اللہ والوں کی شان ہے اللہ والوں کی شان ہے اللہ والوں کی شان ہے اے لوگوں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جو آج حاجی حج کرنے کے لیے گئے نہ گئے اور جب حج کریں گے تو کبھی صفا دوڑیں گے کبھی مروہ دوڑیں گے اللہ ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں بے شک سبحان اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی کیا ہے یا اللہ تیری کیا نشانی ہے اس میں تو اس میں ایک اللہ والی ولیہ اللہ کی کون ہے ولیہ نبی کی بیوی ولیہ ان پہاڑیوں پر دوڑ کر آئی تھی
پتا چلا جہاں اللہ والے کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے. لیکن قدمی تو پڑے ہیں حضرت حاجرہ کے، اور کیا ہوا ہے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ دوڑ رہی تھی کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. اللہ والے کا قدم پڑ جائے اللہ کی نشانی ہو جائے. جہاں اللہ والے کا جسم رکھا ہو وہ جگہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. یہاں قدم نہیں ہے، یہاں اللہ والا رکھا ہے. اللہ والا کام فرما ہے. جہاں جہاں اللہ والے کی مزار ہے وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن سے ثابت ہے. اللہ والے کے قدم پڑ جائے، قدم پڑ جائے جہاں اللہ والے کا قدم ہو وہ نشانی خدا ہے. جہاں اللہ والے کا قدم ہو یہاں تو دم بھی ہے قدم بھی ہے. اللہ تو یہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں اللہ کی نشانی کے پاس آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو. جلسہ کرانے والوں اللہ تمہیں خوب خوبیوں سے مبارک ہے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل پر توفیق عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام سے تبار وما علینا الا البلاغ.